اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کے طلباء و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو کی آن لائن کلاس میں ہمارا 12واں لیکچر ہے اور آج جو چیپٹر ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے ملی وحدت۔ یہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 97 یعنی 97 پہ موجود ہے۔ اس چیپٹر میں پہلے تو آپ کو بتا دوں، ملی وحدت کا مطلب ہے ملت کا اتحاد، یعنی ایک ہو جانا۔ وحدت کے معنی ہے ایک ہو جانا، اکٹھا ہونا، اور کہ مسلمانوں کو یا کسی بھی، ویسے تو یہاں پہ ملی وحدت کا مطلب ہوگا ملت کا اکٹھے ہو جانا، اتفاق ہو جانا، لیکن اس چیپٹر میں آپ کو مسلمانوں کو جو دنیا میں اس وقت مشکلات کا سامنا ہے اور وہ بتائی گئی ہیں، اور پھر ان کا حل کیا ہے یا کس طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، آپ کو اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے، اور ملی وحدت کی اہمیت اور کے بارے میں بتایا گیا کہ کتنی ضروری ہے ملی وحدت اس وقت مسلمانوں کے لیے۔ اسرائیل اور فلسطین سے آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ کون سے ممالک اور کیا ان کی ہسٹری کیا ہے۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ حامد کو اسکول سے روزانہ 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ اسکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ 1:30 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا۔ آج 2 بج چکے تھے مگر حامد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، چنانچہ اس کی امی کو تشویش ہو رہی تھی۔ تشویش فکر ہونا، الجھن ہونا، پریشانی ہونا کہ وہ اتنا لیٹ ہو گیا۔ حامد کے ابا ابھی حامد گھر نہیں پہنچا، خیریت ہو؟ حامد کی امی نے حامد کے ابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیوں پریشان ہو رہی ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہو یا کسی دوست کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو۔ حامد کے ابا نے جواب دیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حامد گھر میں داخل ہوا۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ امی نے حامد کو دیکھتے ہی کہا۔ امی، راستے میں شہر بھر کے کالج کے طلبہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، اس وجہ سے پولیس نے سڑک بند کی ہوئی تھی۔ میں سڑک کے بجائے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے پہنچا ہوں۔ حامد نے جواب دیا، بھائی یہ مظاہرہ بھائی بھائی کیسا مظاہرہ تھا؟ یعنی لوگ جو ہیں وہ کس چیز مظاہرہ اظہار کرنا، یا مطلب لوگ جو ہیں وہ کیوں جمع ہوئے تھے مظاہرے کے لیے؟ حامد کے ابا نے پوچھا، 2 دن پہلے جمعے کے دن مسجد اقصی کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے فلسطینیوں پر گولی چلا دی جو جمعے کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ یہ احتجاج اسی سلسلے میں تھا، حامد نے جواب دیا۔ مسجد اقصی، آپ کو پتہ ہے مسجد اقصی کے بارے میں؟ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا کعبہ، قبلہ سوری، جس کی طرف یعنی پہلے مسلمان جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب وہاں پہ چونکہ اسرائیل کا قبضہ ہے تو وہ نہتے کہتے ہیں خالی ہاتھ، وہ مسلمان جو بغیر ہتھیار کے تھے، جو صرف نماز پڑھنے آئے تھے اور وہ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن اسرائیلی فوجیوں نے ان پر گولیاں چلا دی تھی، اور اب وہ کہہ رہے کہ اسی سلسلے میں احتجاج جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ حامد نے جواب دیا، حامد جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی میز پر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ امی میں ابھی آیا، یہ کہہ کر حامد فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے مظالم کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے، یعنی ان کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے۔ حامد، کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد حامد اپنے ابا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حامد کے ابا کہنے لگے، حامد، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبیلے کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرے اور تفرقہ بازی سے بچے۔ تفرقہ بازی کہتے ہیں گروپ بندی کو، یعنی گروپ میں تقسیم نہ ہو، آپس میں جو ہے فرق نہ ڈالے، لوگوں کو لڑنا نہیں چاہیے، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے،
کیونکہ تمام مسلمان جو ہیں ان کا عقیدہ ایک ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے، ایک مانتے ہیں، نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اور تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہماری اسلامیات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یعنی کہیں پہ بھی اگر کوئی جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ جسم کی کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہے، یا آپ کے پاؤں میں درد ہے، یا آپ کے سر میں درد ہے، تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور مزید کوئی کام آپ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں چاہے وہ جہاں پہ بھی ہو، اگر وہ تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دوسرے مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے۔ حامد نے کہا اچھا جی، تم درست کہہ رہے ہو، دنیا کی کسی خطے میں اگر مسلمان تکلیف میں ہو تو پوری امت مسلمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواب تاب ہو جائے۔ بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے مولانا ظفر علی خان نے امت مسلمہ کی نشاندہی کی ہے، یا ان کی جو ہے وہ نمائندگی کی ہے کہ اصل میں مسلمان جو ہے وہ ہے، یا اخوت کہتے ہیں، اخوت کہتے ہیں جی بھائی چارے کو، کہ بھائی چارہ اس کو کہتے ہیں کہ یا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق، یا ایک دوسرے کا خیال رکھنا اس کو کہتے ہیں کہ، اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ مسلمان ایک قوم ہے، تو ظفر علی خان کہتے ہیں کہ قوم وہ تب ہے کہ اگر کوئی کانٹا بھی کسی مسلمان کو کابل میں چبھے، یعنی اس کو تھوڑی سی بھی نقصان، چاہے وہ کابل میں بیٹھا ہو، تھوڑی سی بھی نقصان، تھوڑا سا بھی نقصان اس کو پہنچتا ہے، تو اس کا درد جو ہے وہ تمام ہندوستان کے ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کو محسوس کرے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی میں اس کو کہیں کانٹا چبھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر کہیں اس پر ظلم ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، یا جو ہے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، تو ظفر علی خان کے مطابق اخوت یہ ہے کہ اس تکلیف کو صرف وہ مسلمان محسوس نہ کرے، بلکہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس وہ پوری مسلمان قوم جو ہے اس دکھ کو محسوس کرے، اور ہر پیر و جوان، یعنی چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اس درد کو محسوس کرتے ہوئے بے چین ہو جائے گا۔ یہ طلبہ کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے تھے اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا۔ فلسطینی ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ حامد کے ابا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جی، اسرائیل کو جو ہے زبردستی بنایا گیا ہے، فلسطین اصل میں مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن وہاں پہ قبضہ کر لیا یہودیوں نے اور اس کو اسرائیل کا نام دے دیا، اور اب وہاں کی جو فلسطینی ہیں وہ جب بھی ان پر جو ظلم ہوتا ہے، اگر وہ کبھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو مزید جو ہے اسرائیلی افواج جو ہے ان پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ ہمارا یہ حال ہے، ہمارے مسلم دنیا کا یہ حال ہے کہ وہ اس پر خاموش ہیں۔ وہ یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلامی ممالک جو ہے وہ فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے، اور جب دیکھتے ہیں یہودی اسرائیلی جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یعنی فلسطین کی مدد کرنے کوئی نہیں آ رہا، اور فلسطین کا تو یعنی فلسطین کے مسلمانوں کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، یا کوئی ان کا پوچھ نہیں رہا، تو ان کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ مزید ظلم جو ہے وہ فلسطینیوں پر شروع کر دیتے ہیں۔ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہے؟ یعنی اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی دنیا میں موجود ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ ظلم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے بیٹا، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر برا اثر پڑا ہے۔ یعنی اب موجودہ مسلمان جو ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی اپنے خاندانی یا نسلی تفاخر فخر کرنے
उसमें पड़ा हुआ है कि मैं तो दूसरे से ज़्यादा बेहतर हूँ, या शायद गुरूर और तकब्बुर जो है वो आ गया है, ग्रुप बंदियाँ बन गई हैं, मुसलमान आपस में ही लड़ मड़ रहे हैं। आपस की जो तफरकाबाजी है या आपस की जो ग्रुप बंदी है, उस वजह से मुसलमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा की बदकिस्मती है कि उनमें जो इत्तेहाद है वो नहीं है, यकजहती उनमें नहीं है, एक होना, एक साथ मिलकर तमाम मुसलमानों का अपने लिए कोई लाए अमल तैयार करना, ये चीज़ें जो हैं ये अब ख़त्म हो गई हैं और लोग नफ़्सा नफ़्सी का दौर है। हर कोई सिर्फ अपने ही, हर मुल्क अपने ही सोच रहा है। हर मुल्क को ये होता है कि जी मुझे जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है बस मैं वो कर लूँ। बाकी जो है जो मुसलमान हैं वो उनको उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। अब्बा जान, क्या मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कभी कोशिशें नहीं की गई? हामिद ने पूछा। पहली जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों की वहदत मिली को पहुंचा। ठीक है, यानी आपस का जो इनका इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, सबसे पहले जब वो ख़त्म करने की कोशिश की थी वो पहली जंग अजीम के बाद है, जिससे इनकी फ़ौजी, माशी और सियासी ताकत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस सूरत हाल में आलम इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के इत्तेहाद की आवाज़ें बुलंद होने लगी। मिस्र के अल्लामा रशीद रज़ा, अफ़गानिस्तान के जमालुद्दीन अफ़गानी, हिंदुस्तान के मोहम्मद अली जौहर और अल्लामा मोहम्मद इक़बाल, मराकश के एफ अब्दुल करीम और ट्यूनिस के जनाब सेन्यूसी तन्यूसी इस्लामी दुनिया के वो मुफक्किर थे जिन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद का नारा लगाया। यानी ये वो मुफक्किरीन थे, या ये वो सोच रखने वाले थे, ये वो फिक्र करने वाले लोग थे कि जिन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कोशिशें शुरू की, और इनका ख्याल था कि अब वो वक्त, अब मुसलमानों को मिलकर जो है अपने लिए कोई एक काम करना चाहिए, ये एक लाए अमल तैयार करना चाहिए ताकि मुसलमान को जो दुनिया में मुश्किलात है उनका सामना किया जा सके। चुनाचे 1900 बस चुनाचे 1926 में मक्का मुकरमा में मुख्तलिफ इस्लामी मुफक्किरीन का इजलास हुआ, जिसमें आलम इस्लाम के मसाइल पर गौर फिक्र करके इनके हल की तजावीज़ मुरतब की गई। इसी इजलास में एक इदारे की बुनियाद रखी गई जो मोतमर आलम इस्लामी के नाम से मशहूर है। ये इदारा मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कोशा है। एक मिलकर एक तंजीम कायम की गई, और ये कोशिश, ये कहा गया कि ये इस तंजीम में जो है तमाम इस्लामी ममालिक जमा हों और उनके मुफक्किरीन जो हैं वो, या इनके जो बड़े लोग बड़े हैं, सरबराहान हैं ममालिक के, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के, वो जमा होकर बैठेंगे जब भी कोई मसला होगा, और वो मिलकर बैठकर मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए या मुसलमानों की भलाई के लिए जो है वो काम करेंगे। अब्बा जान, इसके अलावा कोई और मुसलमानों की तंजीम बनी है जो आलम इस्लाम के मफाद के लिए काम कर रही हो? हाँ बेटा, तंजीम आलम इस्लामी OIC, जिसके तहत मुसलमान मुल्कों के मुतअद्दिद सरबराही कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। इन कॉन्फ्रेंसों में मुसलमान मुल्कों के सरबराह मुसलमानों को दरपेश सियासी और माशी मसाइल और उनके हल पर गौर फिक्र करते हैं। यानी एक तो वो तंजीम थी, एक ये तंजीम OIC जो है वो भी कायम है, जिसमें भी मिलकर बैठते हैं और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं मुसलमानों के मसाइल का हल। ठीक। अब्बा जान, इसके बावजूद इस्लामी ममालिक में वो इत्तेहाद नहीं जिससे इस्लाम के दुश्मन खौफजदा हों। यानी अगरचे इतने इदारे कायम है, लेकिन इसके बावजूद हमें वो इत्तेफाक नज़र नहीं आता। बेटा, तुम दुरुस्त कह रहे हो। बदकिस्मती से मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अपने अपने मफादात के लिए दुश्मनों के खिलाफ सीना सफर होने के बजाय उनका साथ देते हैं। मसलन इसराइल फ़लस्तीनियों का दुश्मन है, लेकिन बाज़ इस्लामी ममालिक के हुक्मरान फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देने के बजाय इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम रखते हुए इस नाइत्तेफाकी रखे हुए हैं। इस नाइत्तेफाकी ने अभी तक आलम इस्लाम को मिली वहदत की मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। यानी ये ठीक है कि मुसलमान जो हैं वो मौजूद हैं, इनकी तंजीमें भी मौजूद हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है कि तमाम वो भी जैसे आपको मैंने बताया कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान जो है, हर एक को ये फिक्र होती है कि बस मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, यानी अपने मुल्क के मफाद के लिए बस देखूं और मेरे मुल्क को फ़ायदा हो, या मेरा मुल्क जो है बस वही तरक्की करे। उनको कोई फिक्र नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है या किस तरह के जुल्म हो रहे हैं। बल्कि बहुत से ममालिक जो हैं वो मुसलमान होने के बावजूद वो इसराइल का साथ देते हैं, यहूदियों का साथ देते हैं, और वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि उनकी कोशिश होती है
کہ فلسطین کے بجائے ان کے جو ہے اسرائیل یا یہودیوں کے ساتھ اچھی دوستی بن جائے، کیونکہ ان سے وہاں سے ان کو فائدہ ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نااتفاقی نے جو ہے عالم اسلام کو متحد نہیں ہونے دے رہی ہے. ابھی تک کوئی ایسا لائے عمل تیار نہیں ہوا کہ جس میں مسلمان جو ہے صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے سوچے، بلکہ ہر ایک ملک جو ہے وہ اپنے ذاتی فائدوں کے لیے سوچ رہا ہے اور امت مسلمہ کے فائدے کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. اس لیے ابھی تک ہمیں وہ اتحاد اور اتفاق نظر نہیں آتا جو کہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہونا چاہیے. ابا جان، عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حامد: اس کے لیے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا. یعنی جب تک ہم اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، جب تک ہم ان پر اچھے طریقے سے عمل نہیں کریں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک رہنے، اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا درس دیا ہے، کیا کیا ان کے حقوق ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کو جو ایک مضبوط رسی پکڑنے کا جو ہے حکم دیا ہے کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو جب تک ہم اس بات پر، اس آیت پر عمل نہیں کر لیتے اور اس طرح کی دوسری اسلامی تعلیمات پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم جو ہے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا. ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہوگی جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی جو وہ ممالک، وہ اسلامی ممالک جن کے حکمران جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہیں، فائدے کو دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے فائدہ ہو رہا ہے، بجائے اس کی کہ وہ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حکمرانوں سے بھی جان چھڑانی ہوگی. انہیں پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی اور مصری ہونے کے بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہر کوئی، یہ تو اسلامی ممالک ہے، پاکستان، ایران، افغان، عراق اور مصر، تمام ممالک جو ہیں ہر ایک کے اپنے مسائل ہے اور ہر ایک اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ ہمیں اس میں سے ہٹنا ہوگا. علامہ اقبال کا شعر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں: بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. بتانے رنگ خوں کو یعنی تم رنگ اور خون اور ملت اور ملک اور کو چھوڑ کر تم ان چیزوں کو چھوڑ دو. یہ وہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں جو تمہیں ملت نہیں بننے دے رہے. تم ملت تب بنو گے جب تم اپنے ذات کو ختم کر دو گے، جب تم ایرانی، افغانی باقی نہیں رہو گے، جب تم اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچو گے، جب تک تم ان چیزوں سے نہیں نکلو گے. یعنی جب تک تم خود کو جس خول میں بند کیا ہوا ہے، جس ملک کا صرف اپنے لیے سوچتے ہو، جب تک تم یہ ختم نہیں کرو گے. اقبال کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں. ٹھیک ہے، بتانے رنگ خوں کو یعنی اپنی نسل کے حوالے سے اگر پہچان رکھتے ہو تم اپنی ملک کے حوالے سے، تو سب کچھ توڑ دو. تو تبھی تم ایک ملت میں جو ہے گم ہو جاؤ اور خود کو صرف اور صرف مسلمان تصور کرو. تو تبھی تم دنیا میں ترقی کر سکتے ہو، تبھی ایک مضبوط ملت جو ہے وہ بن سکتے ہو. ابا جان، بہت بہت شکریہ. آج مجھے پتا چلا کہ اسلامی وحدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے. چلے جی، چیپٹر ہمارا الحمدللہ ہو گیا کمپلیٹ. مشق دیکھ لیتے ہیں اس کا. اچھا جی، اس میں چیپٹر میں جو ہے، اس چیپٹر میں سے آپ کسی ایک پیرا کی تشریح بھی کر لیجئے گا کہ لاسٹ پیرا جو ہے لاسٹ پیرا کو دیکھ لیجئے گا، اس کی تشریح اچھے سے ہو سکتی ہے. مشق کر لیتے ہیں، سوالات کے جوابات جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو کس چیز سے تعبیر کیا ہے؟ جواب اس کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے. جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اس طرح ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ساری امت مسلمہ اس کو محسوس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال، طلبہ مظاہرہ کیوں کر رہے تھے؟ جواب اس کا ہے کہ 2 دن پہلے جمعے کے دن اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے فلسطینیوں پر گولیاں چلا دی.
جو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد اقصی کے باہر جمع تھے، اسی وجہ سے طلبہ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ اگلا سوال، اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف حوصلہ کیوں بڑھا ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے جب اسرائیلی فوج فلسطینیوں پر گولیاں چلاتے ہیں، یعنی ان پر ظلم کرتے ہیں، اور عالم اسلام، علم میں لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، عالم اسلام کی طرف سے ان کے خلاف کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیل کے مسلمانوں کے خلاف حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر جی اگلا سوال ہے، کس مسلم ملک کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے؟ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، 3 مسلم مفکرین کے نام لکھیں جنہوں نے مسلمان کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ آپ جو ہیں ان کے نام لکھیں، آپ ان کے اس کے میں سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس چلے سر، علامہ رشید رضا، جمال الدین افغانی، علامہ اقبال، وہ مسلمان مفکرین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے نعرہ اٹھائے، آواز اٹھائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سوال جواب کے بعد اب آپ کا اگلا سوال جو ہے وہ ہے درست جواب کا انتخاب۔ نشان لگاتے جائیں۔ فلسطینی ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں برساتے ہیں کون؟ امریکی فوجی، برطانوی فوجی، یونانی فوجی یا اسرائیلی؟ جی بالکل، آپ کا آپشن نمبر 4 جو ہے اسرائیلی فوجی۔ پھر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، پہلا ہی آپشن اس کا ہے 1 ارب سے، ٹھیک ہے، اس کا آپشن نمبر 1 جو ہے وہ صحیح آنسر ہے۔ پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں ظلم و جبر کا شکار ہیں، پہلا ہی آپشن مسلمان۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ادارے کا نام ہے UN، یونیسکو، معتبر عالم اسلامی۔ آپشن نمبر 3 جو ہے وہ آپ کا صحیح آنسر ہے۔ مسلمان ملکوں کی متعدد سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں، کون سے اس کے تحت؟ سارک ممالک کے تحت، اقوام متحدہ کے تحت، OIC کے تحت، RCD؟ جی نمبر 3 OIC کے تحت، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں ملکوں کی بہت سی کانفرنسیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ تیونس کی کس مفکر نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا؟ شوکت علی، ایف عبد الکریم، رشید رضا یا سنوسی؟ سنوسی نے جو ہے وہ نعرہ لگایا۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے جی، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ لکھ لیں آپ کے پاس جو ہے اچھا جی، الفاظ آپ کے ہیں تشویش، داخل، مشکل، ظلم۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کے متضاد ہیں۔ تشویش کا ہے اطمینان، داخل کا ہوگا خارج، آسان کا ہوگا مشکل کا ہوگا آسان، ظلم کا انصاف، مسلمان، کافر، اتحاد، انتشار، دشمن، دوست۔ یہ ان کے متضاد الفاظ ہیں آپ کے پاس، یہ لکھ لیجئے گا اپنی کاپیوں میں۔ پھر جی درج ذیل الفاظ تراکیب کے معنی لکھیں، معنی ساتھ ساتھ میں نے بتا دیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ سوال نمبر 5، جمع جو ہیں یہ آپ کے جمع کے الفاظ ہیں: مظاہرہ، مظاہرات، تعلیم، تعلیمات، وجہ، وجوہات، تجویز، تجاویز، ادارہ، ادارات یا ادارے، یہ جمع الجمع ہوتا ہے۔ پھر ادارات آتا ہے، مفاد، مفادات، عمل، اعمال، تفصیل، تفصیلات، جسم، اجسام۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے واحد جمع بھی لکھ لینے ہیں اپنی کاپیوں میں، الفاظ متضاد بھی لکھ لینے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سبق ملت وحدت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ نے خود دیکھنے ہیں یہ جملے اور ان کو لکھ لینا ہے جو مناسب الفاظ اس میں آتے ہیں۔ پھر آپ کا اگلا سوال ہے جی، درست اور غلط کی نشاندہی۔ دوسری جنگ عظیم نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچایا، دوسری نہیں تھا، پہلی جنگ عظیم کے بارے میں ہوا تھا، جی غلط ہے یہ۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے، درست۔ ہمیں ایسے حکمرانوں سے جان نہیں چھڑانی چاہیے جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دے، غلط۔
ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا، درست. مسلمان ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں، درست. پھر جی الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث یعنی واحد جمع مذکر مؤنث جو ہے وہ واضح ہو جائے. تشویش، حامد کے گھر دیر سے آنے پر امی کو بڑی تشویش ہوئی، مؤنث لفظ ہے. تعلیمات، اسلامی تعلیمات پر عمل ہی دین و دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے. اسلامی تعلیمات، تعلیمات جو ہے وہ مذکر ہوگا مؤنث ہے. زیادتی، زیادتی بھی جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے. اسرائیل کی بنیاد ظلم و زیادتی پر رکھی گئی ہے. حوصلہ، اسلم نے میرا حوصلہ بڑھایا، مذکر لفظ ہے. تعداد، طلبہ کی ایک بڑی تعداد میدان میں جمع تھی، تعداد جو ہے مؤنث ہوگا. منزل، منزل جو ہے وہ مسلسل محنت ہی سے منزل حاصل کی جا سکتی ہے، منزل بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے اس کے آگے مذکر مؤنث لکھ لینا ہے. آپ سوال جواب کرنے ہیں، الفاظ جمع لکھنے ہیں، الفاظ متضاد لکھنے ہیں، اور واحد الفاظ جملے جو ہیں وہ بھی کاپیوں میں لکھ لینے ہیں. الحمدللہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.